بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی سکرین پر میں سلیم امان ہوں۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ان انتخابات کی بات کرتے ہیں جنہیں عوامی اختیارات کی بنیاد کہا جاتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر سیاستدان ان انتخابات سے خائف رہتے ہیں۔ جی ہاں، مقامی حکومتوں کے انتخابات، بلدیاتی انتخابات، ان کی بات کرتے ہیں جن سے عوام براہ راست اقتدار میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جمہوریت کے دعوے دار سیاستدان خود ہی ان انتخابات کے مخالف ہوتے ہیں۔ ناظرین، پنجاب میں آخری مرتبہ 2015 میں انتخابات ہوئے تھے، اور وہ انتخابات تب ہوئے تھے جب سپریم کورٹ نے مداخلت کی تھی، اور سپریم کورٹ نے حکومت پنجاب کو مجبور کیا تھا کہ احکامات جاری کی تھے کہ بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اب بھی اگر آپ دیکھیں، اب 2025 میں بھی جب الیکشن کمیشن نے انتخابات کرانے کے احکامات دیے، قانون سازی کی گئی، اور پھر اس قانون سازی کے تحت تاخیر کا شکار ہو گیا وہ انتخابات۔ ملتوی ہو جائے، بھلے تاخیر کا شکار ہو جائے، اب بھی اگر کسی طریقے سے حکومت کو انتخابات کروانے بھی پڑتے ہیں، تو جو انتخابات الیکشن کمیشن دسمبر کے آخر میں یا دسمبر کے مہینے میں کروانے کا کہہ رہا ہے، وہ انتخابات مارچ اپریل سے پہلے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تھوڑی سی کہانی دیکھ لیں۔ اب بات کریں تو یہ کہانی صرف پنجاب کی نہیں ہے، یہ سارے صوبوں کی کہانی ہے۔ صرف پنجاب میں الیکشن انتخابات، مقامی حکومتوں کے انتخابات تاخیر کا شکار نہیں ہوئے، کے پی کے میں بھی اسی طرح ہوا۔ کے پی کے میں بھی جب مدت میعاد ختم ہوتی ہے تو پھر قانون سازی سامنے آ جاتی ہے۔ اس قانون سازی کے مقابل کے جواب میں الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو جاتے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی قانون سازی اور ترجیحات وہ تاخیر اور آئینی چیلنجز کا سامنا کا باعث بنتی ہے۔ ہر صوبہ کی ایک مشترکہ کہانی ہے۔ ہر صوبہ میں بلدیاتی اداروں کی مدت ختم، انتخابات کی تیاری شروع، قانون سازی یا حلقہ بندی کے معاملات آ جاتے ہیں، اور پھر الیکشن ٹل جاتے ہیں۔ اور وفاق کی طرف آ جائیں تو وفاق میں بھی کوئی معاملہ مختلف نہیں ہے۔ وفاق میں 2021 میں بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہوئی، لیکن تاحال الیکشن نہیں ہوئے۔ اچھا، پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف صوبوں کی کہانی نہیں ہے۔ پنجاب میں، سندھ میں، سرحد میں، بلوچستان میں ایسا ہوتا ہے تو کرتا کون آیا ہے؟ لمبے عرصے سے الیکشن جیت کر حکومتوں میں آنے والے پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پاکستان مسلم لیگ، سب کی کہانی یہی ہے۔ سب کے سب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے بلدیاتی انتخابات کو، بلدیاتی اداروں کو نہ جانے اپنا مخالف سمجھ لیا۔ اب بلدیاتی ادارے جو ہیں ناظرین، اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کا نام ہے۔ خصوصاً ترقیاتی کام عام آدمی کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ اور کیسے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک محلے کا جو بندہ ہوتا ہے وہ محلے کے مسائل کو جانتا ہے۔ ایک شہر کا جو شخص ہے، ایک جو گاؤں کا شخص ہے، وہ اپنے شہر کے معاملات کو بہتر جانتا ہے، بجائے اس کے کہ جب اب صوبائی نشست کا الیکشن، صوبائی نشست کا الیکشن جب ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو 2.5 لاکھ ووٹر پر، کہیں کہ 2.5 لاکھ ووٹر کے بدلے میں، 2.5 لاکھ تقریباً ووٹ ہوتے ہیں کے بدلے میں ایم پی بنتا ہے، وہ گاؤں کے کس محلے، کس گلی کے معاملات کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اور پھر ایک اور بات آپ دیکھیں، جب یہ انتخابات ہوتے ہیں، مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوتے ہیں، تو 2 گروپ آمنے سامنے ہوتے ہیں ضلع میں، اور اکثر ضلع میں تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 خاندان آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں، مقابلے میں ہوتے ہیں، اور پھر انہی کا کوئی شخص، کسی بھی اہم ترین نشست کا امیدوار انہی کا کوئی شخص ہوتا ہے۔ انہی روایتی خاندانوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، اور وہی روایتی سیاستدان الیکشن جیتتے ہیں۔ انہی کا حمایت یافتہ شخص کوئی نہ کوئی وہ الیکشن جیت پاتا ہے۔ اگر وہ کوئی ان کی حمایت یافتہ شخص نہیں ہوتا تو جتنا بھی وہ اہل ہو وہ الیکشن نہیں جیت سکتا۔ مقامی حکومتوں کے جو انتخابات ہیں، یہ ان میں تاخیر کوئی انتظامی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ سیاسی معاملہ ہے۔ ان الیکشنز میں تاخیر کے لیے قانونی اور انتظامی معاملات پیدا کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ بلدیاتی اداروں کو جمہوریت کا سکول کہا جاتا ہے۔ یہ سکول ہے نا جی۔ شخص کونسلر بنتا ہے تو وہ سیکھتا ہے، یونین کونسلر کا وہ کونسلر بنتا ہے، وہ سیکھتا ہے۔ کوئی شخص، وہی کونسلر وہ چیئرمین بنتا ہے، ناظم بنتا ہے، پھر کوئی شخص تحصیل ناظم یا تحصیل ناظم یا ضلع ناظم بنتا ہے، تو یقیناً نیچے سے آ کے، نرسری بھی کہا جاتا ہے، نیچے سے آ کے وہ سسٹم کو سیکھ جاتا ہے، اور پھر وہ زیادہ بہتر معاملات چلا سکتا ہے۔
ہمارے ہاں تو انتظامی اختیارات کو نچلی سطح پر آنے ہی نہیں دیا جاتا. آپ اوپر کی سطح پر بھی دیکھیں، اوپر کی سطح پر بھی دیکھیں تو یہاں مجبوری ہے تو مجبوری ہے، کسی نہ کسی بندے کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو آپ پارلیمانی نظام کے باوجود پاکستان کے صدور کے اختیارات دیکھ لیں، اور پھر وزراء اعظم کے سامنے، مطلب جہاں پارلیمانی نظام ہے، وزیر اعظم کے اختیارات ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر طاقتور صدر ہے تو وہاں پہ وزیر اعظم کے اختیارات دیکھ لیں، اور وزراء اعظم کے مقابل صدور کے اختیارات بھی دیکھ لیں. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ طاقتور وزراء اعلیٰ، ان کے اختیارات دیکھ لیں، وزراء اعظم اور صدور کے اختیارات دیکھ لیں، اور پھر بزدار کا نام آپ یقیناً نہیں بھولے ہوں گے، عارف نقی کا نام آپ یقیناً نہیں بھولے ہوں گے، غلام حیدر وئی کا نام آپ یقیناً نہیں بھولے ہوں گے، رفیق تارڑ، فاروق لغاری، ممنون حسین، عارف حسین علوی، یوسف رضا گیلانی. ان کے نام پر غور کریں، ان کے اختیارات پر غور کریں، اور پھر بلدیاتی انتخابات اور اختیارات کا ارتکاز آپ خود ہی سمجھ پائیں گے. السلام علیکم.